العلي العظيم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيعنا وطبيب قلوبنا ومولانا ومقتدانا بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة قابل صدر احترام عزاداران سرکار سید الشہداء، ماتمداران حضرت ابو الفضل اور سوگواران حضرات اسیران کربلا، حسینی اکیڈمی کی جانب سے منعقدہ اس خمسہ مجالس کی یہ آج چوتھی مجلس ہے اور انشاءاللہ کل آخری مجلس ہے جو اسی وقت بہت پابندی وقت کے ساتھ شروع ہوگی. میں مسلسل آپ کے سامنے بطفیل چہاردہ معصومین علیہم السلام اور خصوصاً بتائید معصوم عالم شہزادی اولیاء حضرت بطول بنت رسول جناب فاطمۃ الزہرا مقصد علم کے عنوان سے کچھ عرض کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. سورہ بقرہ کی اس آیت کے ذیل میں جس میں خداوند عالم نے حضرت آدم کی افضلیت کا اور برتری کا اور مفضول ملائکہ ہونے کا سبب بیان فرمایا کہ باوجود اس کے کہ جناب آدم مٹی سے بنے تھے، ملائکہ نور سے بنے تھے، جناب آدم سن کے اعتبار سے کم سن تھے، ملائکہ خلقت کے اعتبار سے سن میں حضرت آدم سے زیادہ تھے، مگر جناب آدم کو مفضول ملائکہ بنایا گیا. خاص ہونے کے باوجود فرشتوں کی جبینوں کو ان کے سامنے خم کروایا گیا. اللہ نے جس سبب سے حضرت آدم کو مفضول ملائکہ بنایا، جس وجہ سے فرشتوں پر برتری عطا فرمائی، وہ نہ دولت ہے، نہ جائیداد، نہ زمین ہے، نہ جاگیر. وہ سبب جس سبب سے آدم مفضول ملائکہ بنے، وہ سبب ہے نعمت علم، دولت علم. اور اللہ نے علم کے ساتھ ساتھ یہ بھی اعلان کیا کہ کون سا علم حضرت آدم کو عطا کیا گیا تھا. تو وہ علم جو حضرت آدم کو عطا کیا گیا وہ اہل بیت علیہم السلام کے ناموں کا علم تھا. کہ پنجتن کے ناموں کا علم، یہ قرآن ہے اور قرآن کی تفسیر ہے کہ آدم کو اللہ نے پنجتن کے ناموں کا علم دیا. یہ پنجتن کے ناموں کا علم دیا جانا ہر اس شخص کے لیے ایک پیغام ہے جو طالب علم ہے، جو عاشق علم ہے، جو مشتاق علم ہے، جو علم کے لیے کوشش و کاوش کرنا چاہتا ہے، جو اپنے سینے کو دولت علم سے مالا مال کرنا چاہتا ہے، جو یہ چاہتا ہے کہ نبی نے اپنی حدیث میں حکم دیا کہ ہر مسلمان مرد اور عورت پر علم حاصل کرنا فرض ہے. حکم دیا گیا کہ ماں کی گود سے لے کے قبر کی منزل تک علم حاصل کرو. ہر اس شخص کے لیے کہ جو ان حدیثوں کو سامنے رکھتا ہے، جو علم کے لیے کوشش کرتا ہے، جو علم کے لیے صحیح کرتا ہے، اس کے لیے پیغام ہے کہ حصول علم کے ساتھ ساتھ
مقصد علم کو بھی سامنے رکھنا. اور مقصد علم حصول شہرت نہیں ہے، مقصد علم حصول دولت نہیں ہے، مقصد علم دولت و جائیداد اور تجارت و زمین کا حصول نہیں ہے، بلکہ علم کا صرف ایک ہی مقصد ہے کہ علم کی سواری پر سوار ہو کے عالم در اہل بیت تک پہنچ جائے، آل محمد کی ڈیوڑی پہ آ جائے. مقصد علم ہی یہی ہے کہ انسان دروازہ اہل بیت پر پہنچ جائے. جیسے عبادت کا مقصد اللہ کی قربت ہے، ویسے ہی علم کا مقصد اہل بیت کی معرفت ہے. صلوات پڑھیں محمد. بہت توجہ سے سن رہے ہیں ماشاء اللہ نوجوان، توجہ فرما رہے ہیں، بزرگ حوصلہ بڑھا رہے ہیں کہ علم کا مقصد ہی عزیزان گرامی صرف اور صرف یہی ہے کہ انسان در بدر نہ جائے بلکہ در حیدر پہ آئے. مقصد علم یہی ہے کہ شہر علم کے دروازے تک پہنچ جائے. یہ سارا انتظام اس لیے ہے، اللہ یہی چاہتا ہے کہ ہم نے تمہیں اشرف مخلوقات بنایا ہے تو علم کے ذریعے تم در اہل بیت تک پہنچ جاؤ. دیکھیے اللہ کیا کیا انتظام کرتا ہے لوگوں کو در اہل بیت تک پہنچانے کے لیے، کہ اس نے بسم اللہ میں نام اپنا رکھا، نقطے میں ان کو رکھ دیا. نماز اس کی ہے، درود ان پر ہے. رمضان نام اس کا ہے، شب قدر ان کے لیے ہے. ہے آپ کے سامنے کیسا انتظام کرتا ہے ان کے دروازے تک لانے کے لیے کہ کعبے کو گھر اپنا بنوایا، دروازہ ان کا کھلوا دیا. کعبے کو گھر اپنا بنوایا، دروازہ ان کا کھلوا دیا. معراج میں نبی کو مہمان اپنا بنایا، لہجہ ان کا کھلوا دیا. صلوات پڑھے محمد والے محمد. مقصد یہی ہے کہ یا اور ہمارے یہاں اللہ کا اس علم کے پیچھے بھی یہی مقصد ہے. اللہ چاہتا یہی ہے کہ کسی طرح سے بھی آؤ در اہل بیت پر پہنچ جاؤ. کسی صورت بھی تمہیں ہم نے تراب سے بنایا ہے، تراب سے بکھرنے کے لیے نہیں بنایا ہے، در ابو تراب تک پہنچنے کے لیے بنایا. اور جو فرما رہے ہیں آپ مقصد علم آل محمد علیہ السلام کے دروازے تک لانا ہے. اور اسی مقصد کے تحت اللہ نے قرآن میں بہت سے احکام دیے، جس میں اسی سورہ بقرہ میں جس نے اہمیت علم بیان کی، اہل بیت کے ناموں کا ذکر فرمایا. اسی میں ایک حکم اور ہے سورہ بقرہ کی آیت میں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي اسرائیل. ذکر ہو رہا ہے کہ ہم نے اولاد اسرائیل سے، ہم نے بنی اسرائیل سے، جناب یعقوب کی اولاد سے ایک وعدہ لیا تھا. قرآن ایک وعدہ کر رہا ہے جو نزول قرآن سے ہزاروں برس پہلے بنی اسرائیل سے لیا گیا، اولاد یعقوب سے لیا گیا. اور وہ وعدہ یہ تھا کہ ہرگز ہرگز اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرنا. متوجہ رہیے گا. اور پھر دوسرا وعدہ یہ تھا کہ عبادت اللہ کے لیے ہے اور خدمت والدین کے لیے ہے. اب دیکھیں متوجہ ہے، پہلے ہی دن سے میں کوشش کر رہا ہوں کہ ذرا کچھ علمی گفتگو آپ کے سامنے ہو. الحمدللہ آپ آمادہ بھی اسی کے لیے ہو گئے ہیں، ذہن ہموار بھی اسی کے لیے ہو گئے ہیں کہ ذکر ہو رہا ہے بنی اسرائیل کا کہ ہم نے بنی اسرائیل سے وعدہ لیا. کیا وعدہ لیا؟ اپنی عبادت کا وعدہ لیا. دوسرا وعدہ ماں باپ کی اطاعت کا وعدہ لیا، والدین کی اطاعت کا وعدہ لیا. لفظ آیا بنی اسرائیل، مگر قرآن کا قانون یہ ہے کہ اللہ نے نام بنی اسرائیل کا لیا ہے، پیغام امت محمد کو دیا ہے. ذرا میرے ساتھ رہیے گا. آیت میں نام آیا بنی اسرائیل کا، لیکن بنی اسرائیل سے مراد صرف بنی اسرائیل نہیں ہے. یہ قرآن کا قانون ہے کہ مخاطب کسی کو کیا جاتا ہے، پیغام کسی کو دیا جاتا ہے. کہا جاتا ہے نبی سے کہ اگر یہ نہ کیا تو کچھ نہ کیا. صلوات کا سہارا دے محمد
توجہ آپ پہلے دوسرے دیکھیں، کچھ نعرے مجمع کو جگانے کے لیے ہوتے ہیں اور کچھ نعرے ذاکر کو اعلان یاد دلانے کے لیے ہوتے ہیں۔ یہ اعلی صاحب نے نعرہ جو لگایا ہے، چہلم کی مجلس ہے مرکزی جو بیت الحسن میں ہوتی ہے، رات میں 9 بجے انشاءاللہ اس سال پورے آب و تاب کے ساتھ وہ مجلس ادارہ اجر رسالت کی جانب سے منعقد ہو رہی ہے۔ اس کو دنیا کے مشہور و معروف خطیب مولانا جاوید حیدر عابدی صاحب خطاب فرما رہے ہیں، آپ سے شرکت کی گزارش ہے۔ صلوات پڑھو اللہ سے میرا ساتھ دیجیے گا۔ میری کوشش مولا جانتے ہیں یہی ہے کہ میں اپنے نوجوانوں کو کچھ تبرک معرفت اہل بیت بانٹتے جاؤں۔ تو نام آیا بنی اسرائیل کا کہ وعدہ بنی اسرائیل سے لیا تھا، لیکن بنی اسرائیل سے مراد بنی اسرائیل نہیں ہے، امت محمد بھی ہے۔ یہ قرآن کا ایک قانون ہے کہ خطاب کسی سے ہوتا ہے، پیغام کسی کو دیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر قرآن میں علماء سے پوچھئے، حدیثوں کو پڑھیے کہ وہ آیتیں جن میں فرعون کا ذکر ہے، تو وہ آیتیں جن میں فرعون کا ذکر ہے ان آیتوں میں نام فرعون کا آیا ہے، لیکن صرف فرعون ان آیتوں کا مصداق نہیں ہے۔ قیامت تک جو فرعون جیسا ہوگا وہ اس آیت کا مصداق ہو جائے گا۔ جن آیتوں میں نمرود کا نام آیا ہے، نام نمرود کا آیا ہے، مگر قیامت تک جو نمرود جیسا ہوگا وہ اس آیت کا مصداق بن جائے گا۔ قرآن میں بہت سی آیتوں میں ماضی کے کافروں کا ذکر ہے، گزرے ہوئے کافروں کا، مگر وہ آیتیں جو کفار ماضی کے لیے ہیں اس سے مراد سے ماضی کے کافر نہیں ہیں۔ قیامت تک جو کافر ویسا کفر کرتا جائے گا اس آیت کا نشانہ بنتا جائے گا۔ تو جو ہمارے یہاں بہت سی آیتیں ماضی کے مومنوں کے لیے ہیں، گزرے ہوئے مومن، دور پیغمبر کے مومن، دور جناب ابراہیم کے مومن، تو جو آیتیں ماضی کے مومنوں کے لیے ہیں وہ صرف ان کے لیے نہیں ہے۔ قیامت تک جو ان کا جیسا ہوگا وہ آیت کا مصداق ہوگا۔ یہ میں آپ کو قرآن سنا رہا ہوں، قرآن کا قانون بتا رہا ہوں کہ قانون قرآن یہ ہے کہ کافروں والی آیت میں قیامت تک کے کافر شریک ہو سکتے ہیں، مومنوں والی آیتوں میں قیامت تک کے مومن شریک ہو سکتے ہیں۔ یہ صرف اہل بیت ہیں جو آیتوں کے معاملے میں بھی لا شریک ہیں۔ میرے قریب آئیے گا، یہ صرف اہل بیت ہیں کہ جو آیتوں کے معاملے میں بھی لا شریک ہیں۔ بھائی آیت تطہیر صرف اہل بیت کے لیے ہے، اس میں کوئی شریک نہیں ہو سکتا۔ آیت مباہلہ صرف اہل بیت کے لیے ہے، اس میں کوئی شریک نہیں ہو سکتا۔ آیت مودہ صرف اہل بیت کے لیے ہے، اس میں کوئی شریک نہیں ہو سکتا۔ ارے مومن تو مومن ہے، ہر معصوم شریک نہیں ہے۔ میرے قریب آئیے گا، ہر معصوم شریک نہیں ہے۔ بھائی معصوم 14 کے علاوہ بھی ہیں، فرشتے معصوم ہیں، انبیاء معصوم ہیں، مگر معصوم بھی آیت تطہیر میں شریک نہیں، معصوم بھی اہل بیت والی آیتوں میں شریک نہیں ہے۔ اس لیے کہ معصوم ہونے کے لیے عصمت کی شرط ہے، اہل بیت ہونے کے لیے فاطمہ سے نسبت کی شرط۔ آئیے بھیا، جگہ نہیں ہے تو ادھر آ جائیے، ادھر نکل آئیے تھوڑی جگہ۔ آؤ بیٹا ادھر آ جاؤ، اگر جگہ نہیں ادھر آ جاؤ۔ صلوات پڑھ دیں محمد والے۔ اور ایسا ہی ہے۔ بس آپ دیکھیے میری طرف متوجہ ہو جائیں، یہ ذرا سی مائک میں کرنٹ کی وجہ سے تھوڑی سی آگ لگ گئی ہے، تو یہ روضہ کاظمین ہے،
9 سے پہلے ہی لگ گئی سے کیا کیجیے. صلوات بھیجے محمد والے احمد. بھائی صاحب مل کے صلوات بھیجے مجھے دیکھے آپ میری تو متوجہ رہیے گا ورنہ میری ساری محنت اکارت ہو جائے گی. ذرا سی آپ کی توجہ چلی گئی تو اہل بیت آیتوں کے معاملے میں لا شریک ہے. کافروں کی آیتوں میں قیامت تک کے کافر شریک ہو سکتے ہیں, مومنوں والی آیتوں میں قیامت تک کے مومن شریک ہو سکتے ہیں, لیکن جو آیتیں اہل بیت کے لیے ہیں اس میں فرشتے بھی شریک نہیں ہیں, سارے نبی بھی شریک نہیں ہے. توجہ فرما رہے ہیں اس لیے کہ معصوم ہونے کے لیے عصمت کی شرط ہے, اور اہل بیت ہونے کے لیے ہم فاطمہ و ابوہا و بالوہا و بنوہا. اچھا آیت تو آیت ہے, آیت تو ایک ہوتی ہے, آیت کا دامن تنگ ہوتا ہے, آیت کی چادر چھوٹی ہوتی ہے, آیت کا گھر مختصر ہوتا ہے. ایک پورا سورہ موجود ہے, سورہ دہر. کیا سمجھایا؟ سورے میں تو بہت گنجائش ہے. ایک شخص پوچھ رہا ہے امام جعفر صادق علیہ السلام, نے پوچھا کہ حضرت یہ بتائیں کہ سورہ دہر میں جنت کی کوئی ایسی نعمت نہیں ہے جس کا ذکر سورہ دہر میں ہوا نہ ہو. جنت کے کھانوں کا ذکر ہے, جنت کے درختوں کا ذکر ہے, جنت کے مشروب کا ذکر ہے, جنت کے کنگنوں کا ذکر ہے, جنت کے زیوروں کا ذکر ہے. کا سورہ دہر میں جنت کی ساری نعمتیں ہیں, مگر آقا یہ کیا بات ہے کہ سورہ دہر میں جنت کی حوروں کا ذکر نہیں ہے. صاحبان ضلع بیٹھے کہ آخر یہ کیا بات ہے کہ سورہ دہر میں جنت کے کنگن, جنت کے بندے, جنت کے کھانے, جنت کے کپڑے, جنت کا پینا, جنت کا سونا, جنت کی ہر نعمت کا ذکر سورہ دہر میں ہے. پوچھنے والا پوچھنا مگر حوروں کا ذکر کیوں نہیں ہے؟ کیا اس لیے نہیں ہے کہ سورہ دہر سیدہ کے سر کا تاج ہے؟ کیا سن رہے ہیں آپ؟ فرمایا یہ سورہ دہر چونکہ سیدہ کے لیے آیا ہے, احترام سیدہ کا تقاضا ہے کہ جس میں سیدہ ہو اس میں حوریں نہ رہیں. ارے تو بھیا جس سورے میں سیدہ ہے جب حوریں نہیں گزر سکتی تو جو سیدہ کی چادر ہے گناہگار کہاں سے آئے؟ سمجھائیے گا سردار گرامی, میں آپ کو قرآن کا ایک طریقہ کار سنا رہا ہوں. قرآن کا طریقہ, اچھا اس کو کہتے ہیں ظاہر اور اس کو کہتے ہیں باطن. قرآن میں ایک ہے ظاہر, قرآن میں ایک چیز ہوتی ہے باطن. یہ ظاہر و باطن یہی ہے. بڑی مشکل گفتگو ہے لیکن مشکل کشا کے صدقے میں آج سے اس سے گزر جانا ہے مجھے, اس لیے کہ کل آخری مجلس ہے, پوری توجہ آخری آدمی تک. یہ کہلاتا ہے ظاہر و باطن کہ نام کسی کا, پیغام کسی کو, یہ ظاہر و باطن. میں اور آسان کروں گا آپ کو, جو آنکھوں سے نظر آئے وہ ظاہر, جو علم سے نظر آئے وہ باطن, جو بصارت سے نظر آئے وہ ظاہر, جو بصیرت سے نظر آئے وہ باطن. ظاہر و باطن کو اور آسان کرتا ہوں. بھائی الفابیٹس ہوتے ہیں, حروف ہوتے ہیں, ہر الفابیٹ کا, ہر حرف کا ایک ظاہر ہوتا ہے جو دکھائی دیتا ہے اور ایک باطن ہوتا ہے جو چھپا رہتا ہے. ظاہر کہتے ہیں جو نظر آئے, باطن کہتے ہیں جو چھپا ہو. آپ الف کو لیجئے, الف تو جب آپ الف کا حرف لکھیے گا تو دیکھیے گا تو ایک حرف ہے, لیکن جب بولیے گا تو الف کے اندر لام بھی ہے. دیکھیں کتنی مشکل چیز ہے. الف کے اندر سے بھی ہے. بھائی آپ میم لکھیے تو جب آپ میم لکھیے گا تو دیکھنے میں ایک حرف بنا میم, مگر جب بولا تو اندر یہ بھی ہے, ایک اور میم بھی ہے. آپ نے سین لکھا تو ایک حرف بنا سین, مگر اس کے اندر دو اور چھپے بیٹھے ہیں, ایک یہ ہے ایک نون ہے. کیا بنایا؟ اب اگر سب بول اٹھے اس نقطے پر تو سب واہ واہ کرنے لگے
تو یہ کیسے پتا چلے کہ اردو کا 40واں ہونے والا ہے؟ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ اب دیکھیے وہ بچے بھی جو اردو نہیں جانتے مسکرانے لگے۔ انگریزی میں بھی بھیا یہی ہوتا ہے، آر لکھیے آر، تو جب آپ نے آر لکھا تو لکھا ہے ایک، مگر اس میں دو اور ہیں، ایک اے بھی ہے ایک ای بھی ہے، ہے نا؟ آپ ایل لکھیے تو لکھا گیا ایک حرف، لیکن اس میں ای بھی چھپا ہوا ہے، تو جیسے حروف میں ظاہر بھی ہے، بڑا مشکل موضوع میں نے نکالا ہے، باطن بھی ہے، اسے بھی جانے دیجئے۔ جن اہل بیت پر جان چھڑکتے ہیں ان کا بھی ظاہر، ان کا بھی باطن، زیارت میں پڑھتے ہیں نا السلام علیکم علی ظاہرکم وعلی باطنکم، ان کا بھی ایک ظاہر ہے، ان کا بھی ایک باطن ہے۔ بات تو آسان کروں، جب وہ گھٹنے سے جو کی روٹی توڑیں تو یہ ظاہر، جب درے خیبر انگلیوں کو اٹھائے، دیکھے گا بڑا سلامت رکھے۔ میں کئی سال سے اسی ماحول کے لیے کوشش کر رہا تھا، کم سے کم یہ گفتگو سننے کی نوجوان عادت ڈالیں تاکہ معرفت میں اضافہ ہوتا جائے۔ جب وہ جو کی روٹی گھٹنے سے توڑیں تو یہ ظاہر، جب درے خیبر انگلی پر اٹھائیں تو یہ باطن، ممبر پر علی علی نظر آئے یہ ظاہر، شب ہجرت چادر کے نیچے نبی نظر آئے، میرے ساتھ رہیے گا، یہ باطن۔ ارے جو مسلمان کو دکھائی دے وہ ظاہر، جو سلمان کو دکھائی دے ارے جملہ لیتے جائیے، جب علی ممبر پر بولے تو یہ ظاہر ہے، جب معراج میں بولے ابو طالب نے ہے پالا، ماشاء اللہ۔ تو یہی چاہتے ہیں کہ ظاہر و باطن سنا ہے نا، زیارت پڑھتے ہیں آپ السلام علیکم علی ظاہرکم وعلی باطنکم، یہ ظاہر کیا ہے باطن کیا ہے؟ تو وہ پیکر انسان میں آئے ہیں یہ ظاہر، وہ صفت رحمان رکھتے ہیں یہ باطن، وہ ابو طالب کے بیٹے ہیں یہ ظاہر ہے، وہ خدا کی صفتوں کا آئینہ ہے یہ باطن ہے۔ عزیزان گرامی، ظاہر و باطن، یہ ہے ظاہر و باطن۔ ایسا ہی ہوتا ہے آیت کا ظاہر و باطن۔ اب اس آیت میں ظاہر لفظ والدین آیا، بالوالدین احسانا، کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ نیکی کرو، یہ ہے آیت کا ظاہر۔ میرے مولا میری مدد کریں گے، لفظ والدین ہے ظاہر، اب والدین کا باطن کیا ہے؟ تو امام نے فرمایا یہ لفظ والدین سے ظاہری مراد ہے تمہیں پیدا کرنے والے، اور باطنی مراد ہے کائنات کے خلق کرنے والے۔ ارے بڑی مشکل چیز ہے۔ فرمایا امام نے، چھٹے امام نے تفسیر قمی میں، صلی اللہ علی محمد، بہت مشہور تفسیر قمی، اس میں امام نے فرمایا والدین سے مراد
ظاہری ماں باپ ہیں جن کے نطفے سے تم بنے ہو، اور فرمایا اس کا باطن ہے والدین. یہ تثنیہ کا صیغہ ہے نا، یہ دو کے لیے آتا ہے. جیسے ایک روزے میں دو امام ہیں کاظمین، ایک جنت کے دو سردار ہیں سیدین. فرمایا والدین سے دو باپ مراد ہیں. کہ وہ باپ کون ہے؟ فرمایا ایک نبی دوسرے علی. بھائی یہ حدیث ہر فرقے میں موجود کہ نبی نے فرمایا میں اور علی اس امت کے دو باپ ہیں. بھائی جیسے جنت ایک سردار دو، ثقلین ایک، قرآن و اہل بیت دو، ویسے ہی امت ایک باپ دو. فرمایا ایک باپ میں ہوں، ایک ہی علی ہے. مقصد سمجھیے. ارے ایمان سمجھ کے نہیں مان رہا ہے، کم سے کم باپ سمجھ کے. مقصد ان تک پہنچانا ہے نا. ایمان سمجھ کے نہیں مانو گے، نور سمجھ کے نہیں مانو گے، خلافت سمجھ کے نہیں مانو گے، باپ سمجھ کے مانو. ارے باپ ہی مانو. باپ رے باپ، ہم نے اسی سے تو مانا جو اپنے باپ کے نہ ہوئے ہم آپ کے ایک میں، ایک یہ علی. میرے مولا کا شکریہ کہ چاہنے والوں کے سامنے ایک تو مجھ جیسے حقیر و ذلیل و جاہل کو اتنی توفیق دی کہ زبان کھولنے لگا میں، اور دوسرے یہ کہ یہ توفیق دی کہ میری زبان کی گرہیں کھول دی. صلوات بھیجے محمد کہ میں اپنا پیغام پہنچا سکوں. یہ بڑی مشکل چیز تھی. مقصد یہی ہے کہ ان تک آؤ. ایمان سمجھ کے نہیں آتے ہو، بات سمجھ کے آؤ. فرمایا یہ حدیث ہر فرقے میں ہے. نبی نے فرمایا اس امت کے دو باپ ہیں، ایک میں ہوں اور ایک یہ علی ہیں. اب باپ کی ذمہ داری صرف نام رکھنا نہیں ہے، پہلی مجلس میں سن چکے ہیں سننے والے. باپ کی ذمہ داری صرف تربیت دینا نہیں ہے. باپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ گھر پر نہ بیٹھ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے، بیویوں سے دوپٹے نہ سلوا، خود بھی جا کے شمشیرہ پہ بیٹھ، محنت کر، اپنے بیٹے کے لیے رزق لے کے آ. صلوات بھیجے محمد. یہ بات رزق کے لیے ہے نا. دیکھیے اسے کہتے ہیں نقطے کی سوئی چبھانا. صلوات بھیجے محمد. ہے نا. تو جاؤ کام کرو، نٹھلے نہ بیٹھو. اپنی اولاد کے لیے کما کے لاؤ. پیدا کیا ہے تو رزق کھلاؤ. یہ کس سے کہا گیا؟ جو ظاہری باپ ہے. ظاہری باپ ہے باپ، باطنی باپ ہے علی. ظاہری باپ کا اختیار اتنا ہے کہ بیٹے کا رزق کا ذمہ اس کا ہے. ارے بھیا جب ظاہری باپ کو رزق پہنچانے کا اختیار ہے تو اگر حقیقی باپ رزق بانٹ رہا ہو، اگر ہم کہیں مولا علی رزق بانٹتے ہیں، مولا علی ہمیں روٹی دیتے ہیں، مولا علی ہمیں صحت دیتے ہیں، مولا علی ہمیں رزق دیتے ہیں، مولا علی ہمیں غذا دیتے ہیں، مولا علی ہمیں کھانا دیتے ہیں، مولا علی ہماری مدد کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں؟ ارے بھیا باپ ہے اس لیے کرتے ہیں. باپ کی ذمہ داری ہوتی ہے نا. یہ باپ کی ذمہ داری ہے کہ بیٹے پر مشکل آئے
اگر بیٹا مشکل میں گرفتار ہو جائے تو باپ کی ذمہ داری ہے مشکل سے بچائے. باپ باپ نہیں ہوتا, بیٹے کے لیے مشکل کشا بھی ہوتا ہے. باپ باپ نہیں ہوتا, مشکل کشا بھی ہوتا ہے, اور بیٹے کی بھی ذمہ داری ہے باپ ہی کو بلائے. بیٹے کی ذمہ داری ہے مشکل میں باپ ہی کو بلائے, دائیں بائیں کو نہ بلائے ورنہ شجرہ مشکوک ہو جائے. اور ہمارے ہمارے یہاں یہ حدیث ہے, والدین کا ظاہر والدین ہیں, والدین کا باطن نبی والی ہیں. جو ظاہر باپ ہے اس کی ذمہ داری ہمیں رزق لا کے دے, تو جو باطنی باپ ہے اگر رزق بانٹ رہا ہے تو پریشانی کی کون سی بات ہے؟ وہ ہم اس سے مانگ رہے ہیں تو پریشانی کی کون سی بات ہے؟ ارے باپ سے نہ مانگیں گے آپ سے مانگیں گے؟ ہم باپ سے مانگ رہے ہیں. عزیزان گرامی, جب ظاہری باپ کو بانٹنے کا حق ہے تو باطنی باپ کو کیوں نہ ہوگا؟ یہ اس کا حق ہے. حق یہ مولا علی کا حق ہے کہ وہ رزق بانٹیں. مولا علی تو مولا علی ہیں, پانچویں امام, امام محمد باقر سے ایک شخص نے کہا کہ حضرت یہ بتائیے کہ مومن کا اللہ پر کیا حق ہے؟ ایک عام مومن, نارمل مومن جو ہوتا ہے تو اس کا اللہ پر کیا حق ہے؟ تو پہلے تو امام نے گریز کیا بتانے سے. تو جب اس نے ضد کی کہ نہیں حضرت بتائیں مومن کا باپ پر, مومن کا اللہ پر کیا حق ہوتا ہے, تو فرمایا مومن کا اللہ پر ایک یہ حق ہوتا ہے کہ اگر مومن وہ درخت دیکھ رہا ہے, تو ایک پیڑ کی طرف اشارہ کیا کہ اگر مومن اس درخت سے کہے کہ یہاں آ, تو وہ درخت چلتا ہوا آ جائے گا. آپ نے ابھی کہا تھا کہ درخت چلتا ہوا آ گیا, فرمائے مومن کا حق ہے. تو جیسے درخت کو چلانا مومن کا حق ہے, سورج پلٹانا امیر المومنین کا حق ہے, رزق پہنچانا امیر المومنین کا حق ہے, ان کا حق ہے. اللہ چاہتا یہ ہے ظاہری ماں باپ کی عظمت کو سمجھو, پھر باطنی سمجھ میں آئیں گے. یہ ان کا احترام ہی اس لیے ہے کہ ان کا احترام کرو گے تو ان کا احترام سمجھ میں آئے گا. ارے جن کے نطفے سے تم ہو جب وہ ایسے ہیں تو جن کے نور سے کائنات ہے وہ کیسے ہوں گے؟ بس عزیزان گرامی, انشاءاللہ کل آخری مجلس ہے اور ٹھیک اسی وقت پہ شروع ہوگی. آخری کا مطلب یہ نہیں کہ آخر میں تاخیر کی جائے, نہیں, یہی وقت رہے گا تاکہ مومنین وقت سے اپنے اپنے گھروں تک پہنچ جائیں. باپ کا اختیار دیکھیں, جو ظاہری باپ ہے اس کو اللہ نے اختیارات دیے. باطنی باپ کا, مولا علی کا کیا اختیار ہوگا؟ باپ کے اختیار سمجھائے قرآن میں. جناب ابراہیم کا قصہ سنایا, آخری بات ہے, گفتگو تمام ہے. جناب ابراہیم کا قرآن نے قصہ سنایا. حضرت ابراہیم ہیں جناب اسماعیل کے باپ, باپ بھی نبی بیٹا بھی نبی. جناب اسماعیل رہتے ہیں مکے میں, حضرت ابراہیم دوسری زوجہ کے پاس رہتے ہیں فلسطین میں, شام میں. بیچ بیچ میں بیٹے سے ملنے آتے ہیں. جناب اسماعیل نے ایک شادی کر لی تھی ایک یوں ہی نامعروف گھرانے میں. اس عورت نے ابراہیم کو نہیں دیکھا
اور حضرت ابراہیم نے اس عورت کو نہیں دیکھا تھا۔ ایک دن بیٹے کی محبت جاگی، شام سے مکے میں آئے، دروازہ کھٹکھٹایا، اسماعیل کہیں گئے ہوئے تھے، اسماعیل کی بیوی نے دروازہ کھولا، انہوں نے پوچھا اسماعیل کہاں ہے، تو نہ سلام کیا، نہ ٹھیک سے جواب کلام دیا، نہ بیٹھنے کو کہا، نہ رکنے کو کہا، کہ وہ کہیں گئے ہیں، یہ کہہ کے دروازہ منہ پر بند کر لیا۔ جناب ابراہیم نے کھٹکھٹایا، وہ کہا جب تیرا شوہر آ جائے تو صرف اتنا کہہ دینا کہ آنے والے نے ایک پیغام دیا ہے کہ گھر کا دروازہ بدل دو۔ یہ قرآن کا قصہ ہے نا۔ جناب اسماعیل آئے، ابراہیم جا چکے ہیں۔ اسماعیل نے باپ کے خوشبو کو محسوس کیا، باپ کی خوشبو محسوس کی، زوجہ سے پوچھا کوئی آیا تھا؟ کہا کہ ایسا ایسا ضعیف آدمی آیا تھا۔ تو کہا تو نے کیا کیا؟ کہ میں جانتی ہی نہیں تھی کہ وہ کون ہے، لہذا میں نے نہ روکا، نہ بٹھایا، نہ کلام کیا، نہ احترام کیا۔ کہ وہ کچھ کہہ کے گئے تھے؟ کہا ایک عجیب سی بات کہی تھی کہ گھر کا دروازہ بدل دینا۔ کہ وہ میرے باپ تھے، تجھے طلاق دینے کا حکم دے کے گئے۔ اللہ نے باپ کا اختیار کہ حق طلاق بھی ہاتھ میں رکھتا ہے۔ جناب نے حق طلاق بھی باپ کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ ابراہیم نے اسماعیل کی زوجہ کو طلاق دلوا دی۔ کیوں دلوا دی؟ کہ گستاخی کی ابراہیم سے، اللہ کے خلیل سے، تو جانتی تھی نہیں، پہچانتی تھی نہیں، علم تھا نہیں، معرفت تھا نہیں، ناسمجھی میں کر گئی۔ کہ یہی تو سمجھانا ہے، جو ناسمجھی میں گستاخی کرے جب وہ نہیں رہ سکتی تو جو سمجھ بوجھ کے حلوات پڑھے محمد والے محمد۔ آپ نے ذہن نگران کہ ظاہر اور باطن، جب ظاہری باپ کا یہ اختیار ہے تو باطنی باپ کا کیا اختیار ہوگا؟ جس کے نطفے سے ہم ہیں جب اس کا یہ اختیار ہے تو جس کے نور سے سب ہیں، جس کے نور سے اللہ نے کائنات خلق کی ہو اس کا کیا اختیار ہوگا؟ یہ طریقہ ہے در اہل بیت تک پہنچانے کا، عظمت آل محمد سمجھانے کا۔ اللہ چاہتا ہے ایمان سمجھ کے نہیں آتے ہو، باپ سمجھ کے آ جاؤ۔ یہی عزیزان گرامی مقصد ہے علم، کہ سیدھے سیدھے نہیں آتے ہو، یوں آ جاؤ۔ یہ تو طریقہ ہے اللہ کا کہ یا علی نہیں کہتے ہو بسم اللہ کہلوا لیں گے، حدیث قصہ نہیں پڑھتے ہو آیہ تفسیر پڑھوا لیں گے، علی ولی اللہ نہیں کہتے ہو آیہ ولایت پڑھوا لیں گے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ بس اللہ نے گرا ماشاء اللہ۔ کل اب آخری مجلس ہے، آج کا کوٹا مکمل ہو گیا، مجلسیں انشاءاللہ ہوتی رہیں گی۔ 20 صفر یعنی یوم 40 بیت الحزن میں مولانا جاوید حیدر عابدی صاحب کا بیان ہوگا شب میں 9 بجے، اور 26 محرم سے 30 محرم تک پڑھان کی مسجد میں 8 بجے شب میں آفتاب خطابت مولانا بیگم زیدی صاحب خطاب فرمائیں گے اسلام اور حیات انسانی کے عنوان پر۔ 21 صفر کو 19 صفر کو
حیدر میاں صاحب کے طرف سے منعقد اسی روضہ کاظمین میں جو مجلس ہوتی ہے اس میں آپ سے شرکت گزارش ہے، اور جہاں جہاں مجلس ہو وہاں جائیے، اس لیے کہ مجلس نہیں ہے، سیدہ کے دکھے ہوئے دل کا مرہم ہے۔ مجمع کم و زیادہ ہونے سے مجلس کی عظمت پر اثر نہیں پڑتا، مجلس چھوٹی نہیں ہوتی ہے، مجمع کم ہے تو مجلس چھوٹی نہیں ہوتی۔ مجلس کا معیار گریہ بر حسین ہے، دل کی زینت درد حسینی، سر کی زینت پائے حسین، آنکھ کی زینت خالص آنسو، لب کی زینت ہائے حسین۔ ٹھیک ہے، اتنا بڑا مجمع ہے یہاں، اچھا ہے، اور مومنین آئیں اور اہل بیت کی معرفت میں اضافہ ہو جائے، لیکن مجلس وہ بھی مجلس ہوتی ہے جب تک 2 لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، 4 لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، اور عزیزوں وہی 2-2 4-4 لوگوں کی مجلسیں پڑھ کے آج اتنا بڑا مجمع ملا ہے مجھے۔ وہ اس گھر کی مجلس ہو، اس گھر کی مجلس ہو، خدا قسم مجلسیں پڑھنے کا تو لطف وہیں ہے، نہ ہر وقت ذہن میں ہو کہ یہاں مجمع ہو یا نہ ہو ایک دکھیا ماں ضرور موجود ہے۔ آج 20-25 سال ہو گئے اس شہر میں پڑھتے ہوئے، اس گھر میں مجلس، اس گھر میں مجلس، یہاں ماتم وہاں ماتم، مجلس ہوتی ہے، کوئی بھی مجلس موقع ملے مجلس نہ چھوڑیے، کوئی زمانے میں خاص کر کے نہ چھوڑیے، بڑے غم کا زمانہ ہے۔ مجلس کے لیے علامہ دربندی نے لکھا ہے کہ جب فرش عذاب بچتا ہے تو کوئی آئے نہ آئے، یہ جو وقت سے یہاں مجلس شروع ہوتی ہے اس لیے بھی ہے کہ دکھیا ماں کو زیادہ دیر انتظار نہ کرنا پڑے، پابندی وقت کا بھی خیال رکھنا چاہیے، اس لیے کہ خالی مومنین نہیں ہیں، معصومہ عالم بھی بیٹھی ہوئی ہیں کہیں۔ علامہ دربندی لکھتے ہیں جب فرش عذاب بچتا ہے تو سب سے پہلے 3 بیویاں آ کے بیٹھ جاتی ہیں، ایک جنت البقیع کی ٹوٹی ہوئی قبر سے نکلتی ہے اپنی شکستہ پسلیوں کو پکڑے ہوئے، ایک جناب زینب چلتی ہیں اپنے روضے سے، اور ایک 4 برس کی یتیمہ آتی ہے، نیند آئے گی بو آپ کی جب پاؤں گی بابا، میں رات کو مقتل میں چلی آؤں گی بابا، وہ آ کے کسی کونے میں بیٹھ جاتی ہیں، جانے والے چلے جاتے ہیں۔ آج مجلس کے بعد انجمن ظفر الایمان کو نوحہ خوانی کرنا ہے، اس کو بھی آپ رک کے سنیے گا، جہاں تک ہو سکے گزارش ہے کہ انجمنوں میں نوحوں میں ضرور شرکت کریں۔ یہ جو سوزخانی ہوتی ہے یہ میرے ہی خواہش تھی، میں نے کہا تھا کہ سوزخانی ضرور ہونا چاہیے۔ سوزخانی عزیزوں یوں تو مرثیے بھی پڑھے جاتے ہیں، میں خود پڑھتا ہوں، لیکن مرثیہ اس طرح سے پڑھنا سوز کی طرح، یہ معصوم کی پسندیدہ ذاکری، مرثیہ وہ بھی سوزخانی سے پڑھنا، یہ ترنم سے پڑھنا۔ ابو عمارہ آئے تھے چھٹے امام کے پاس، امام نے کہا تم نے سنا ہے ہم نے کوئی مرثیہ کہا ہے ہمارے جب کا؟ کہا آقا کہا ہے، کہا سناؤ۔ تو حضرت ابو عمارہ نے مرثیہ تحت اللفظ پڑھنا شروع کیا، جیسے مرثیہ خان حضرات پڑھتے ہیں، تو امام نے کہا ایسے نہیں ویسے پڑھو جیسے ہمارے جد کی قبر پر پڑھا، ترنم کے ساتھ پڑھو، لحن کے ساتھ پڑھو۔ عزیزوں کلیجے پر چھٹیاں چلتی، اس کے خلوص نیت سے وہ کہہ کے چلے گئے میر انیس مرزا دبیر کہ ذاکر کے 1 گھنٹے کے فضائل اپنی جگہ، ان کے 2 مصرے اپنی جگہ، آج شبیر پکا بے سر و سامانی ہے، ایک مصرعی رونے کے لیے بہت ہوتا ہے، تو مجلسوں میں ضرور جائیے۔ اور ابھی پرسوں نرسوں حریص چند دھانک جی نے بتایا ہے کہ شاید 20 محرم کو کہیں آگ کا ماتم ہوگا اور ہندو حضرات اپنی انجمنیں لے کے آئیں گے، اس میں ضرور شرکت کیجیے۔ دیکھیے امام نے جو کہا تھا مجھے ہندوستان چلے جا، میں کہا ہمیں فخر کرنا چاہیے کہ ہم ہندوستان میں رہتے ہیں، ہمیں فخر کرنا چاہیے کہ ہم انڈیا میں رہتے ہیں، اس لیے کہ جتنی آسانی سے یہاں ہائے حسینہ کر لیتے ہیں آپ، اور جیسا یہ ہندو حضرات ساتھ دیتے ہیں، یہ بیٹھے ہیں ہنسو جائے سوال، ایک ہندو فیملی کے ہیں یہ، لیکن ابھی کربلا محلہ زیارت حسین کر کے آئے۔ زیارت کو کوئی یوں نہیں جا سکتا، یوں تھوڑی جاتا ہے کوئی۔ جناب حبیب ابن مظاہر سے
امام حسین فہرست تیار کرواتے ہیں۔ ایک قافلہ گیا تھا مومنین کا، اور ان میں ایک عیسائی بھی تھا، نوکر تھا بیچارہ، تو مومنین نے اس کو بھی ساتھ میں لیا تھا کہ یہ خدمت کرے گا۔ وہ لوگ روضے میں چلے گئے اور اس نے کہا تو اندر نہیں جائے گا، تو عیسائی ہے، تو یہیں رک، ہمارے سامان کی حفاظت کر۔ اسے باہر ہی بٹھا دیا اور وہ چلے گئے۔ جب رات میں قافلے والے سوئے تو جو قافلہ سالار تھے، جو مولانا، انہوں نے دیکھا جناب حبیب ابن مظاہر بیٹھے ہیں اور زہرا کا لال بیٹھا ہوا ہے۔ وہ کہہ رہا حبیب وہ فہرست نکالو جس میں آج آنے والے زائروں کے نام ہیں۔ جناب حبیب ابن مظاہر نے نام سنانا شروع کیے، کہا یہ آیا، یہ آیا، یہ آیا، یہ آیا۔ کہا حبیب ایک نام تو لکھا ہے مگر وہ آیا نہیں۔ تو کہا اس کے ساتھ والے اسے باہر چھوڑا ہے، تو ان سے کہو کہ ہمارے زائر کو کیوں روک لیا۔ ماشاء اللہ، واضح آپ کی بلند۔ میری کوشش یہی رہتی ہے کہ 1 گھنٹے کے اندر مجلس تمام ہو جائے، مگر 5-6 منٹ زیادہ ہو جائے تو معاف کیجیے گا، اس لیے کہ بہت سی فرمائشیں ہوتی ہیں، یہ معجزہ پڑھ دیجیے، وہ معجزہ پڑھ دیجیے۔ ہندو حضرات خدا کی قسم یہ عجب قوم ہے، کیسے کیسے مولا حسین کی عزاداری کرتے ہیں۔ ہمارے باپ نوکری کرتے تھے، سرکاری نوکر تھے، ایگزیکٹو آفیسر تھے، تو ہم لوگ کا ٹرانسفر ہوتا رہتا تھا مختلف شہروں میں۔ تو ایک شہر ہے لکھیم پور، وہاں ٹرانسفر ہوا منو بھائی 4-5 مومنین کے گھر سے، بس وہاں زیادہ لوگ نہیں تھے۔ تو وہاں پر ایک تو پڑوس میں ایک لاولد رہتی تھی، ایک ہندو تھی عورت، اس نے ہماری والدہ سے کہا کہ کوئی ایسا طریقہ بتائیے کہ ہمیں بیٹا مل جائے۔ تو کہا علی اصغر کا جھولا مان لو، ہماری آنکھوں کے سامنے اس کے یہاں بچہ پیدا ہوا ہے۔ ایک اور شخص تھا، اس کا نام سندر تھا، سندر نام تھا اس کا، اس کی بھی کوئی تمنا تھی۔ اس نے ہمارے باپ سے بات کی، انہوں نے کہا کہ تو منت مان لے کہ میں تعزیہ رکھوں گا۔ تو اس نے بہت بڑا تعزیہ، اس کی قامت بہت بلند تھی، وہ تعزیہ لے کے آیا 9 محرم کو، اور آج تک مجھے یاد ہے، میں 7ویں امام کے روضے کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ اور تعزیہ اتنا بلند قامت تھا کہ گھر کے اندر دروازے چھوٹے تھے، گھر کے اندر رضا خانے تک نہیں آ سکتا تھا، تو اس نے اپنے لحاظ سے پاک کر کے چادر بچھائی اور تعزیہ اس پر رکھ دیا۔ بہت قیامت کی گرمی کا موسم تھا اور لائٹ وائٹ تھی نہیں، رات میں شب عاشور تعزیہ وہیں رہنا تھا، صبح تعزیہ دفن ہو جانا تھا، تو وہ وہیں رات بھر بیٹھا رہا۔ ہمارے ماں باپ ایک مرتبہ اس برآمدے میں آتے تھے اور روتے تھے، اندر چلے جاتے تھے۔ ہماری سمجھ میں نہیں آیا یہ رو کیوں رہے، نہ مرثیہ ہو رہا تھا نہ نوحہ ہو رہا تھا، وہ تعزیے کے سامنے بیٹھا تھا۔ بعد میں سمجھ میں آیا رو اس لیے رہے تھے کہ وہ خود پسینے میں ڈوبا ہوا بیٹھا تھا، اس کے ہاتھ میں ایک پنکھا تھا، مگر وہ اپنے ہوا نہیں کر رہا تھا، تعزیے کو ہوا کر رہا تھا۔ بس سنتے رہیں، بہت جلد اپنی منزل تک پہنچا۔ یہ ہمارے محمد بھائی بیٹھے ہیں بلاؤں کے، ابھی 25 محرم کو جا کے دیکھیے گا کتنی بڑی تعداد میں غیر مسلم ہائے حسینہ۔ حسین کے لیے کوئی مذہب تھوڑی ہے، وہاں پاک دل چاہیے، جہاں بھی دلوں میں طہارت ہوتی ہے وہاں مولا حسین کا تعزیہ ہوتا ہے۔ یہ راجو بھائی نے کہا ہے کہ کچھ لوگوں کی فرمائش ہے، لہٰذا میں پڑھے دے رہا ہوں۔ دیکھیے مسائل، خدا کی قسم مجھے تو اسی پر رونا آتا، میں دن بھر 4-5 دن سے رحمت صاحب سے اپنے گھر والوں سے یہی بات کر رہا ہوں کہ نہ جانے کیوں میرا دل چاہ رہا ہے کہ اس بار خوب رو، وہ خوب رو رہا ہوں، رونے سے دل ہی نہیں بھرتا ہے۔ وہ میں نے پہلے دن مسائل پڑھے تھے چوتھے امام کے اوپر جو 7 مصیبتیں، آج ہمارے بڑے بھائی نے بھی کہا، وہ انہوں نے بھی کہا، کچھ لوگ کہہ رہے ہوں کل پڑھ دوں گا، آج ایک بس سن لیں اور 10 منٹ مجلس تمام ہے کہ ایک ہندو نے اپنے ایک شیعہ دوست کے ساتھ حسین ٹیکری میں جا کے منت مانی کہ مولا حسین مجھے ایک بیٹا دے دو، اور بیٹا مل جائے گا تو تمہارا 6 مہینے کا بچہ پیاسا مارا گیا تھا، تمہارے ہاتھوں پر شہید ہوا تھا، میں عاشور کے دن شکریہ کے طور پر اپنے بچے کو تمہارے عظمت پر قربان کر دوں گا، مجھے یقین ہے 1-2 کے قربان کروں گا تو مجھے اور عطا کر دو گے۔
جس سے اس نے منت بتائی. اس نے کہا یہ کیا منت مانی؟ کہا بھائی میں نے منت مانی ہے آقا حسین مجھے بیٹا تو دیں. لیجئے چاند سا بیٹا اس کی زوجہ کی گود میں آیا. جناب رباب کا شکریہ ادا کیا, مولا حسین کو شکر کا سجدہ کیا اور کہا سکینہ کے بابا مجھے منت یاد ہے. لیجئے محرم کا چاند نمودار ہوا, عاشور کو تعزیے نکلے, پیچھے پیچھے یہ بچے کو لے کے چلا. شام غریبہ کربلا میں سناٹا ہو گیا, لوگ تعزیے دفن کر کے فاقہ شکنی کے لیے آ گئے. ہاں عزیزوں یہ بڑی خاص گزارش ہے, فاقہ شکنی یہ بڑا قیامت کا وقت ہوتا ہے کہ جو فاقہ شکنی کے لیے اللہ مولا حسین کے صدقے میں عزاداروں کی دولت میں اور اضافہ کرے. کیا یہاں ان مومن نے فاقہ شکنی کا انتظام کیا, وہاں انہوں نے فاقہ شکنی کا انتظام کیا, وہاں انہوں نے فاقہ شکنی دیکھے امام کا حکم ہے. یقیناً کوئی غلط بات نہیں ہے کہ عصر کے وقت فاقے کو توڑ دو, اس لیے کہ روزہ رکھنا بنی امیہ کی سیرت ہے. عاشور کے دن چھٹے امام نے کہا ہے کہ روزہ نہ رکھنا, اس لیے کہ جسے قتل حسین سے خوشی ہوئی ہو وہ روزہ رکھ کے تم فاقہ کرو. وہ عصر کے وقت ذرا سا پانی پی کے فاقہ توڑ دینا. میری گزارش ہے نوجوانوں سے کہ جب فاقہ شکنی کے دسترخوان پر بیٹھے تو احترام سے بیٹھے. ہم انگلینڈ میں ہم نے دیکھا فاقہ شکنی کے وقت لوگ بیٹھتے ہیں. افریقہ کا ایک کیسٹ سنا تھا, جب لوگ بیٹھ جاتے ہیں تو ایک نوحہ خان کھڑا ہوتا ہے, وہ کہتا ہے کہ پانی پیو تو یاد کرو آدمی تو احترام تو ضرور بات بڑا سخت وقت ہوتا ہے. وہ کڑوی روٹی کی طرح سے تو ایک انتظام ہوتا ہے, لیکن اسے آپ کھانا سمجھ کے ہو باقاعدہ اس کے اوپر ایسی باتیں جو قابل بیان ہو نہیں کرنا چاہیے. بڑا مصیبت کا وقت ہوتا ہے. وہ وہی وقت تھا کہ سوکھی ہوئی لگے خنجر سے کاٹ ڈالی. وہ بالکل وہی وقت ہوتا ہے کہ بہن بھائی کے پاس آئی تھی, کہا انتل حسین و عقی, انتل حسین و عقی, انتا یبن امی, انتا رجانا, انتا خبانا, انتا یبن محمد المصطفیٰ. ارے کیا تو میرا بھائی ہے؟ کل پڑھنا ہے مجھے کہ یہ کیوں کہا تھا. انتا یبن امی, تو میری ماں کا بیٹا ہے. انتا حسین و عقی, تو میرا بھائی حسین ہے. آنتا ہمانا, آنتا رجانا, آنتا یبنا محمد المصطفیٰ, آنتا یبنا علی المرتضیٰ. ارے تیری کیا حالت ہے, تیرا ماما کیا ہے؟ ہاتھ جوڑ کے گزارش ہے میرے بچوں, میرے نوجوانوں, آج جو تم پہچانے جاتے ہو دولتوں کی وجہ سے نہیں, ہائے حسین کی وجہ سے. بہت احترام ہونا چاہیے, بہت احترام. تو میں کیا پڑھ رہا تھا کہ اس نے منت مانی اور عاشور کے دن تعزیے کے پیچھے پیچھے لے کے چلا. تعزیے دفن ہو گئے, مومنین چلے گئے. اس نے رک کے دائیں بائیں دیکھا, کوئی نظر نہ آیا, تو اس نے ایک تعزیے کی دہل کی طرف دیکھا اور کہا اصغر کے بابا دیکھ رہے ہو, سکینہ کے بابا ہو یہاں, دیکھو میں تمہارے اصغر کے نام پر بچے کو قربان کر رہا ہوں. یہ کہہ کے قبر بنائی اور بچے کو قبر میں لٹا دیا, اور یہ کہہ کے اٹھا کہ نبی کے نواسے تجھ پر سلام, میں نے منت کو پورا کیا. گھر کے قریب آیا کہ پیروں سے بیٹے کا غم لپٹ گیا, اور دل میں خیال آیا کہ جب ماں پوچھے گی بچہ کہاں ہے تو کیا بتائے گا. اب جو جھانک کے دیکھا تو جس بچے کو قبر میں لٹایا تھا ماں اس کے کپڑوں سے مٹی ہٹا رہی تھی. اندر پہنچا کہ یہ تیرے پاس کہاں آیا, کہ کہاں لے گیا تھا میرے بچے کو, کہ تیرے پاس آیا کیسے, کافی دیر ہو گئی میرا بچہ نہ آیا, تو میں نے سوچا اب اسے بھوک لگی ہوگی. میں نے کہا صبر کر صبر, جس کے نام پر ملا ہے اسے پیاسا مار جانا گیا. کہ جب کافی دیر ہو گئی تو میں نے کہا میرا باپ اپنے افضل کے صدقے میں مجھے بچے سے ملوا دو.
قاضی میں نے کہا تھا کسی نے دخل بات کیا، دیکھا ایک نقاب پوش کھڑے ہیں، وہ کہہ رہے اپنے شوہر سے کہہ دینا جو ہم دے دیتے واپس نہیں دیا کرتے، جو ہم دے دیتے واپس۔ اے قتیل ماریا، اے ذبیح نینوا، ایک ماں کا تڑپنا نہ دیکھا گیا۔ مولا سلامت رکھیں آپ کے سروں پہ جناب عباس کے علم کا سایہ۔ ہاں، علی اصغر کے نام پر ملا، علی اصغر، علی اصغر، نہ لشکرے نہ سپاہے نہ کثرت الناس، نہ قاسم نہ علی اکبرے نہ حسین مقتل میں آواز استغاثہ کو آئے، بانوں کے شیر خار کو حق تم سے پیاس ہے۔ 7 محرم سے علی اصغر پیاسا ہے، بانوں کے شیر خار کو حق تم سے پیاس ہے، بچے کی نبض دیکھ کے ماں بے حواس ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ اہل بیت کے شاعر ایک ایک مصرے میں پورا مرثیہ ہے۔ بانوں کے شیر خار کو حق تم سے پیاس ہے، بچے کی نبض دیکھ کے ماں بے حواس ہے، نہ دودھ ہے نہ پانی کے ملنے کی آس ہے، پھرتی ہے آس پاس یہ جینے سے یاس ہے، کہتی ہے رو کے کہتی ہے رو کے کیا کہتی ہے کیا کروں ہے دہائی حسین کی۔ مصرع سنیے گا، کہتی ہے کیا کروں ہے دہائی حسین کی، پتلی پھرا لی آج میرے نور عین نے، پتلی پھری آج میرے نور عین کی، کہتی ہے کیا کروں ہے دہائی حسین کی، پتلی پھری ہے آج میرے نور عین کی، فریاد یا علی میں کدھر جاؤں یا علی، فریاد یا علی میں کدھر جاؤں یا علی، پانی کا قحط ہے میں کہاں پاؤں یا علی، پانی کا قحط ہے، خدا قسم عجب بیت کہی ہے میر صاحب نے، سنانا مقصود ہے، پانی کا قحط ہے میں کہاں پاؤں یا علی۔ عجب 2 مصرے کہے کہ پچھلے کو آنکھ کھولی تھی، بیت سن لیں آپ، پچھلے کو آنکھ کھولی تھی اب کھولتے نہیں، پچھلے کو آنکھ کھولی تھی اب کھولتے نہیں، روتے نہیں، ہمکتے نہیں، بولتے نہیں۔ علی افضل، علی افضل، آواز حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی جو میری نصرت کو آئے؟ 2 یا 4 منٹ آوازیں آپ کی بلند ہیں اور اس امید کے ساتھ پڑھتا ہوں کہ بڑی دیر سے مومنین بیٹھے، لیکن ماشاءاللہ اہل محلہ نے، مومنین نے بے پناہ سبیلوں کا انتظام کیا ہے، رونے والوں کو رونے کے بعد پانی مل جائے گا۔ ہائے 4 برس کی سکینہ، ادھر رونے کے بعد پانی نہیں ملا، کوئی تماچے مار رہا ہے، کوئی کانوں سے گوشوارے چھین رہا ہے۔ حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی جو میری مدد کو آئے؟ خیمے سے رونے کی آوازیں بلند ہوئی، آقا حسین در خیمہ پہائے، ابھی ہم زندہ ہے رونے کا سبب علی اصغر کو مولا حسین کی گود میں دیا گیا، لے کے چلے بنا کے شکل مجاہد کی، لے چلے شبیر، الٹ دیا علی اصغر کی آستینوں کو۔ یہ جو روز عاشورہ آپ آستینے الٹے رہتے ہیں، پائچے چڑھائے رہتے ہیں، سر کھولے رہتے ہیں اور 7 مرتبہ آگے پیچھے بڑھتے ہیں، یہ علی اصغر کی یادگار ہے۔ بنا کے شکل مجاہد کی لے چلے شبیر، الٹ دیا علی اصغر کی آستینوں کو، بلندی پہ لے کے آئے فوج بے وفا۔ ارے اگر معاذ اللہ میں نے کوئی خطا کی تو علی اصغر کا تو کوئی گناہ نہیں ہے، ناس ایسے پانی پلا دو، کوئی جواب نہ آیا۔ ارے یہاں زائرین بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے کمال چچا بیٹھے جو ابھی چند روز 2 مہینے پہلے کربلا محلہ کی زیارت کو گئے تھے، اور یہی حکم ہے، امام نے فرمایا جب ہمارے جد کی قبر پر آنا تو ایسے آنا کہ گریبان کھلا ہوا ہو، بال بکھرے ہوئے ہو، پیروں سے خون جاری ہو۔ اللہ اکبر۔ کربلا جانے والے گئے ہیں، انشاءاللہ روتے ہوئے اٹھیں گے آپ، بہت سے لوگ۔ کتنی گرمی ہوتی ہے کربلا میں، کتنی گرمی ہوتی ہے کہ ننگے پیر چلنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اگر جوان آدمی
زمین پر قدم رکھ دے تو پیر پر چھالے پڑ جاتے ہیں. آپ سوچیں اس زمین پر حسین نے علی اصغر کو لٹا دیا. عزیزو یہ جملہ آپ کے حوالے ہے. ارے گلے کا زخم سب نے دیکھا, پیٹ کے چھالے ماشاء اللہ ماشاء اللہ. علی اصغر کی پیٹ پر چھالے لپک کے اٹھایا اور کہا میرے لال کیا ثبوت تشتہ لبی دینا. آسمان کی آنکھیں حیرت سے لرزنے لگی. علی اصغر نے زبان اپنے ہونٹوں کے اوپر پھیری, آواز آئی حسین سچ کہہ رہے ہیں. کہا کہ آئنا آئنا یا ہرملا, ہرملا کہاں ہے؟ تیر بھال کا تیر نکالا. دیکھیے عام طور پر پڑھا جاتا ہے علی اصغر کا گلا چھپ گیا, علی اصغر کے گلے میں تیر لگا. ارے گلا تب چھپتا جب تیر کی ایک نوک ہوتی. اللہ اکبر. گلا تب چھپتا جب کسی جوان کا گلا ہوتا. گلا تب چھپتا جب تیر کی ایک نوک ہوتی. لکھا ہے تیر بھال کا تیر, چھوٹے سے بچے کا اتنا سا گلا. اب جو تیر چلا تو گلا چھپا نہیں, کٹ جاؤ گے. یہ روایت کا جملہ ہے کہ اب جو تیر بھال کا تیر لگا, من الاذن الى الاذن, علی اصغر ذبح ہو گئے. علی اصغر ذبح ہو گئے. من الاذن یہ روایت کا جملہ ہے, الى الاذن اس کان سے لے کر اس کان تک. اللہ اکبر. اے فاتح کربلا, ارے جوان بیٹے کے سینے سے نیزہ نکالنا آسان ہے, چاہے مہینے کا بچہ. اللہ اکبر. وہ بھی بڑا سخت کام تھا کہ انگلیاں ڈال کے اکبر کے سینے سے نیزے کی علی نکالی. بہت سخت کام تھا. ہمارا تو سن کے کلیجہ پھٹ جاتا ہے, لیکن امام نے سب سے زیادہ مشکل اس میں محسوس کی, اس لیے کہ وہاں نیزے کی علی نکالی. کچھ کہا نہیں تھا, مگر جب گلے سے تیر نکالا ایک جملہ اللہ سے کہا, یا غیاث المستغیثین لا معبود سواک. دوسرا جملہ آپ سے کہا, ارے تم ہوتے دیکھتے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. ماشاء اللہ آوازیں بلند ہے آپ کی, رونے میں کوئی شرم نہیں. آوازیں بلند ہونے میں کوئی شرم نہیں. سیدہ کے دل کو تسلی مل رہی ہے, سکینہ دامن اٹھا کے دعا دے رہی ہوگی. بس 2 یا 3 منٹ, بڑا سخت کام تھا. یہ ذہن میں ہے آپ کے. دیکھیں میں چاہ رہا ہوں مسائب آپ سنیں نہیں, محسوس کر لیں. تو ہو سکتا ہے جن کو یہاں رونا نہ آئے, آدھی رات کو بستر پر رونے لگے. یہ ذہن میں رکھیے گا, بڑا سخت کام تھا. من الاذن الى الاذن. بچہ باپ کے ہاتھوں پر شہید ہوا. اتنا سخت تھا, صاحب اولاد بیٹھے ہیں کہ امام نے آپ کو یاد کیا, ارے میرے شیعوں کاش تم ہوتے, دیکھتے مجھے رلا رلا کے مارا گیا. ایک تو یہ موقع مولا حسین پر. اب دوسرا جو سب سے سخت موقع تھا وہ یہ تھا کہ ماں کو اصغر کا دیدار کرایا, پشت خیمہ پر پہنچے, علی اصغر کے لیے قبر کھودی, علی اصغر کو قبر میں لٹایا. قبر میں مٹی پیروں کی طرف سے دی جاتی ہے, قبر میں مٹی پیروں کی طرف سے دی جاتی ہے. ایک وہ موقع تھا جو تیر نکالا. یہ موقع عزیزوں اس سے سخت ہے کہ حسین چھوٹے سے بچے کی قبر پر بیٹھے, مٹی ڈالنا شروع کی. لیجے پیر چھپ گئے, رانے چھپ گئی, پیٹ چھپ گیا, سینہ چھپ گیا, اب پھول کا چہرہ نظر آ رہا ہے. ارے تیر نکالنا آسان ہے, اصغر کے چہرے پر مٹی ڈال. اللہ اکبر. گلے پر تو تیر نکالنا بھی آسان. ایک پھول کا چہرہ ہے. آپ سوچئے
کہ مٹی اٹھانا ہے، علی اکبر کے چہرے کو چھپانا ہے۔ امام نے دل پہ ہاتھ رکھا، آسمان کو دیکھا، آسمان کی طرف دیکھ کے علی اکبر کے چہرے پر مٹی ڈالی، کہ بیٹا گھبرانا نہیں، ہم بھی آ رہے ہیں۔ اللہ اکبر، میرے لال گھبرائیے گا نہیں، ابھی ہم آتے ہیں۔ لیجیے، مجلس تمام ہو گئی، اٹھ کے کھڑے ہوئے تھے، کسی نے سلام کیا، دیکھا کوئی خط لیے کھڑا ہے، کہ کون ہے تو؟ کہا آقا حسین کی بیمار بیٹی کا خط لے کے آیا ہوں، اس نے بتایا تھا کہ میرا بابا حسین کربلا میں ہوگا، آپ کون ہیں؟ تو یہ تو نہ کہہ سکے کہ شہ مشرقین ہوں۔ آقا نے سر جھکا کے کہا میں حسین ہوں۔ عزیزوں، مسائل تو کل انشاءاللہ سننا ہے آپ کو، مجلس تمام۔ تو کہا آپ حسین ہیں؟ معاف کیجیے گا، آپ حسین نہیں ہیں، میں نے آپ کو کبھی دیکھا تو نہیں، لیکن آپ حسین نہیں ہیں۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ آپ کی بیٹی نے جب مجھے خط دیا تھا تو میں نے کہا تھا میں آپ کے بابا کو پہچانتا نہیں، میں نے کبھی زیارت کی نہیں ہے، کہ میں تجھے پہچان بتاتی ہوں، میرے بابا کی پہچان یہ ہوگی کہ میرے بابا کے دائیں طرف ایک 18 برس کا جوان کھڑا ہوگا، میرے بابا کے دائیں طرف ایک 18 برس کا جوان ہوگا، بائیں طرف ایک 13 برس کا یتیم ہوگا۔ کہ میرے بابا کی ایک پہچان یہ ہے کہ میرے بابا کے پیچھے سر جھکائے میرا چچا ابا۔ ارے کہاں ہے اکبر، کہاں ہے قاسم؟ نہ آپ کے پہلو میں اکبر، نہ قاسم، نہ پیچھے عباس۔ تو کہا کہ دائیں بائیں نہ دیکھ، یہ سینے کو دیکھ، یہ علی اکبر کا خون ہے، یہ ہمارے لباس کو دیکھ، یہ پامالی قاسم کا خون ہے، یہ ہمارے ہاتھوں کو دیکھ، یہ عباس دلاور کا خون ہے۔ قاسم نے خیمے کی طرف دیکھا، کہا ادھر کیا دیکھتا ہے؟ کہا بیٹی نے کہا تھا تیرے خیمہ کو دیکھنا، ایک چھوٹا سا بچہ کرسیوں کے بل چلا آئے گا، ارے خیمے کو نہ دیکھ، میرے چہرے کو دیکھ۔ ارے